سلامت رہیں۔ بڑے اچھے اشعار پیش کر رہے تھے جناب آل علی صاحب جناب عباس کے حوالے سے، بڑے قیمتی اشعار انہوں نے ہماری سماعتوں کے حوالے کیا۔ میں مرحوم شبیر فیض آبادی کے 4 مصرے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ دنیا میں ایک سے ایک صفی گزرے ہیں۔ کتاب سخاوت میں ایک بڑی طویل فہرست ہے سخاوت کرنے والوں کی، اور ہر ایک نے اپنے اعتبار سے، اپنے انداز میں، اپنی حیثیت کے اعتبار سے سخاوت کی ہے، لیکن دنیا میں ایک سخی اتنا گزرا ہے، تو ایسا گزرا ہے، توجہ فرمائیے گا۔ سخاوت کرنے والوں نے اپنے کشادہ دست سے نہ جانے کیا کیا دنیا کو دے دیا، نہ جانے کیا کیا بانٹ کے چلے گئے، لیکن ہر دینے والے نے، جملے کے قدر چاہتا ہوں، اپنے ہاتھوں سے سب کچھ دیا ہے، مگر کسی نے اپنا ہاتھ نہیں دیا ہے۔ توجہ فرمائیے گا۔ مرحوم کہتے ہیں کہ انگشتری تو حیدر کرار نے دی ہے۔ دیکھیے گا بلال صاحب، تمامی شعراء کرام سے خصوصی توجہ کا تعلیم۔ انگشتری تو حیدر کرار نے دی ہے، قرآن میں سند خالق غفار نے دی ہے۔ انگشتری تو حیدر کرار نے دی ہے، قرآن میں سند خالق غفار نے دی ہے۔ تو ہاتھوں سے ایک صلوات ارشاد فرمائے محمد علیہ محمد۔ انگشتری تو حیدر کرار نے دی ہے، قرآن میں سند خالق غفار نے دی ہے۔ ہاتھوں سے تو خیرات دیا کرتی ہے دنیا، 2 ہاتھوں کی خیرات علمدار نے دی ہے۔ ہاتھوں سے تو خیرات دیا کرتی ہے دنیا، 2 ہاتھوں کی خیرات علمدار نے دی ہے۔ بڑا اچھا ماحول بنا ہوا ہے، بڑا اچھا سما بنا ہوا ہے۔ آپ کی سماعتیں مکمل طور پر بیدار ہو چکی ہیں اور آپ آمادہ سماعت ہو چکے ہیں۔ شعراء کرام بھی ترغیب لا چکے ہیں۔ دیکھیے ہمارے خورشید حلوری صاحب بھی ترغیب لائے ہیں، لا چکے ہیں۔ آپ حضرات ان کے استقبال میں ایک صلوات ارشاد فرمائے محمد والے محمد کا۔ انتہائی معتبر نام ہے خورشید حلوری۔ آپ حضرات کو نہیں، آپ جو بزرگ ہیں وہ تو جانتے ہیں، مگر میں اپنے بچوں نوجوانوں کے لیے بتانا چاہتا ہوں۔ 84 سے لے کر اور تقریباً جہاں تک میرا حافظہ ساتھ دے رہا ہے، 90 اور 90 سے لے کر 97 98 تک جو ہندوستان میں کیسٹوں کا دورہ تھا، اس وقت ہندوستان کے گوشے گوشے میں، ہندوستان کے کونے کونے میں خورشید حلوری کے دوہے کیسٹوں کے ذریعے سنے جاتے تھے۔ صرف دونوں نے ہند نہیں بلکہ بینوں نے ہند بھی ان کے دوہوں کی گونج تھی۔ ان کا ایک مطلب میں آپ کو سناتا ہوں کہ جس زمین پر پاکستان کے شعراء نے بھی شعر کہے، وہ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھ لوں روزہ شبیر قضا سے پہلے، دیکھ لوں روزہ شبیر قضا سے پہلے، شہ سے ملنے کی تمنا ہے خدا سے پہلے۔ ارے بھائی کیا سن رہے ہیں آپ؟ اللہ نعرہ حیدری۔ دیکھ لوں روزہ شبیر قضا سے پہلے، شہ سے ملنے کی تمنا ہے خدا سے پہلے۔ اسی زمین پر کہا محسن نقوی نے۔ لیکن دیکھیے جب خورشید حلوری کا کلام وہاں تک پہنچا تو پاکستان کے ایک شاعر کا کے شعور میں یہ بات آئی، اور انہوں نے اس کے آگے بڑھ کر کہنے کی کوشش کی کہ دیکھ لوں روزہ شبیر قضا سے پہلے، شہ سے ملنے کی تمنا ہے خدا سے پہلے۔ وہ کہتے ہیں، محسن نقوی شہید کہتے ہیں کہ دیکھ لوں روزہ شبیر قضا سے پہلے، پاؤں بخشش کی سند روزے جزا سے پہلے۔ پاؤں بخشش کی سند روزے جزا سے پہلے تو رب نے تخلیق کیا پنجتن پاک کا نور، آگ سے پانی سے مٹی سے ہوا سے پہلے۔ آگ سے پانی سے مٹی سے ہوا سے پہلے رب نے تخلیق کیا پنجتن پاک کا نور، آگ سے پانی سے مٹی سے ہوا سے پہلے، آگ سے پانی سے مٹی سے ہوا سے پہلے، آگ سے پانی سے مٹی سے ہوا سے پہلے۔ آئیے حضرات میں چند اشعار اور آپ کو سنا رہا ہوں، اس لیے کہ ماحول اور زیادہ بن جائے اور آپ اور زیادہ آمادہ سماعت ہو جائیں۔ ہماری فہرست میں اتنے معتبر نام ہیں جو ہندوستان کے ہر محفل کی کامیابی کی ضمانت ہوا کرتے ہیں۔ میں مصرے آپ کے حوالے کر رہا ہوں اس یقین کے ساتھ
کہ انشاءاللہ آپ ان مصروں کے قدر فرمائیں گے. استاد ضمیر لکھنوی، جنہیں بہت کم لوگ جانتے تھے اس نام سے، علامہ بائرن کے نام سے زیادہ مشہور ہے. انہوں نے ایک کلام کہا جس کے ہر شعر میں دعویٰ ہے، چیلنج. وہ کہتے ہیں کہ نبی والے نبی کا کوئی جواب ہو تو ہمیں بتاؤ. کتنے سنیے گا بھائی، بڑے یقین کے ساتھ پڑھو. بھائی کہ شعر کا خون نہیں ہونا چاہیے. میں بار بار کہتا ہوں مجھے شاعر سے زیادہ اس کے شعر سے پیار ہوتا ہے. توجہ کہ نبی والے نبی کا کوئی جواب ہو تو ہمیں بتاؤ. نگاہ قدرت میں دوسرا انتخاب ہو تو، نگاہ قدرت میں دوسرا انتخاب ہو تو ہمیں بتاؤ. ہے ذکر مولا علی عبادت یہ کہہ رہی ہے صحیح بخاری. کسی صحابی کا ذکر کار ثواب ہو تو ہمیں صحیح بخاری. ہے ذکر مولا علی عبادت یہ کہہ رہی ہے صحیح بخاری. کسی صحابی کا ذکر کرے ثواب ہو تو ہمیں بتاؤ. تو رسول کی پرورش کرے جو اسی کو کافر کہے زمانہ. اب اس سے پڑھ کر اگر کوئی انقلاب ہو تو صلی اللہ اب اس سے پڑھ کر اگر کوئی انقلاب ہو تو ہمیں بتاؤ. اب اس سے پڑھ کر اگر کوئی انقلاب ہو تو ہمیں بتاؤ. شعر آپ کے حوالے کر رہا ہوں انشاءاللہ. امید ہے کہ شعر کی آپ قدر فرمائیں گے. اب اس سے پڑھ کر اگر کوئی انقلاب ہو تو ہمیں بتاؤ. تو نبی کی تربت کے پاس تربت تو اس میں ہے کون سی فضیلت؟ ارے بغیر کانٹوں کے گلستاں میں غلام ہو تو نبی کی تربت کے پاس تربت تو اس میں ہے کون سی فضیلت؟ بغیر کانٹوں کے گلستاں میں غلام ہو تو ہمیں بتاؤ. شعر آپ کے حوالے کر رہا ہوں قسم خدا کہ اس لہج کا شعر بہت کم سننے کو ملتا ہے جو میں اب پڑھنے جا رہا ہوں. بغیر کانٹوں کے گلستاں میں غلام ہو تو ہمیں بتاؤ. بغیر کانٹوں کے گلستاں میں غلام ہو تو ہمیں بتاؤ. پائے عبادت علی کا سجدہ دلیل بھی ہے ثواب بھی ہے. میں نے مصرع پڑھا ہے بھائی، مصرع پڑھا ہے صاحب والے فہم کے لیے کہ پائے عبادت علی کا سجدہ دلیل بھی ہے ثواب بھی ہے. جو خاک پر سر جھکا کے بھی بھوک رہا ہو تو خاک پر سر جھکا کے بھی بھوک رہا ہو تو ہمیں بتاؤ. تو زمانہ سارا کسی کو مانے ضمیر قول رسول یہ ہے. زمانہ سارا کسی کو مانے ضمیر قول رسول یہ ہے. بغیر نہد علی کوئی کامیاب ہو تو بغیر ناد علی کوئی کامیاب ہو تو ہمیں بتاؤ. ایک مطلع دو تین شعر محترم بلال کاظمی صاحب کے آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں ان کی موجودگی میں ان کی اجازت سے. بشرط یہ ہے کہ آپ مصروں کا خون نہ ہونے دیجیے گا اور آپ سے یہ امید ہے بھی نہیں مجھے انشاءاللہ. اس لیے کہ آپ قدردان حضرات سے وہ کہتے ہیں کہ گر ساز سفر بنت علی کا نہیں ہوگا. گر ساز سفر بنت علی کا نہیں ہوگا. شہ قتل تو ہو جائیں گے چرچا نہیں ہوگا. گر ساز سفر بنت علی کا نہیں ہوگا. شہ قتل تو ہو جائیں گے چرچا نہیں ہوگا. شہ قتل تو ہو جائیں گے چرچا نہیں ہوگا. یوسف جو ابھی ان کے خیالوں میں بسے ہیں حوروں نے ابھی جون کو دیکھا نہیں ہوگا. یوسف جو ابھی حیدری یوسف جو ابھی ان کے خیالوں میں بسے ہیں حوروں نے ابھی جون کو دیکھا نہیں ہوگا. حوروں نے ابھی جون کو دیکھا نہیں ہوگا.
تو اس واسطے پیشین کا آنا ہے ضروری، اس جنگ میں عباس کا حملہ نہیں ہوگا، اس جنگ میں عباس کا حملہ نہیں ہوگا۔ اور یہ شعر تمام عزاداروں کی جانب سے میں پیش کر رہا ہوں۔ محترم بلال قادری صاحب کو کہتے ہیں کہ اس جنگ میں عباس کا حملہ نہیں ہوگا، آئے گی سر فرش عزا روح ہماری، آئے گی سر فرش عزا روح ہماری، مر جائیں گے ہم ختم یہ رشتہ نہیں ہوگا، مر جائیں گے ہم ختم یہ رشتہ نہیں ہوگا۔ لبیک یا لبیک یا حسین۔ ماشاءاللہ، سلامت رہیں۔ بہترین اشعار آپ حضرات سن رہے تھے محترم فرحان بنارسی صاحب کے۔ محفل الحمدللہ پورے شباب پر ہے، آپ حضرات بھی شعراء کو سننے کے لیے بے قرار ہیں۔ ماحول بنا ہوا ہے، مزید نظامت کی یا تمہید کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں صرف ایک مطلع دو شعر مرحوم ریحان اعظمی صاحب کے آپ کی خدمت میں پیش کر کے شاعر کو دعوت سخن دیتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں اسی سال ابھی حال ہی میں ان کا انتقال ہوا ہے، وہ بھی شریک محفل ہو جائیں۔ بڑے خدمات ہیں ان کے، بڑے احسانات ہیں قوم پر ان کے، لہٰذا کچھ حق ادا ہو جائے۔ اسی حوالے سے میں ایک مطلع دو شعر آپ حضرات کے حوالے کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ تخلیق میں میری بخدا سر سے پاؤں تک، سنیے گا، تخلیق میں میری بخدا سر سے پاؤں تک، شامل ہے سیدہ کی دعا سر سے پاؤں تک۔ حضرات دیکھیں، بالکل اسی ماحول کو آپ حضرات برقرار رکھیں۔ میری فہرست میں بڑے معتبر شعراء کرام ہیں، انشاءاللہ آپ ماحول کو اسی طرح سے برقرار رکھیں۔ میں چاہتا ہوں اسی ماحول سے آپ کو ہم آہنگ کروں اور یہ تسلسل ٹوٹنے نہ پائے، اسی لیے میں شعر پڑھ رہا ہوں کہ تخلیق میں میری بخدا سر سے پاؤں تک، شامل ہے سیدہ کی دعا سر سے پاؤں تک۔ شعر آپ کے حوالے کر رہا ہوں، شامل ہے سیدہ کی دعا سر سے پاؤں تک، مرحب کی ساری مرحبی مٹی میں مل گئی، تیغ علی سے دو جو ہوا سر سے پاؤں تک، تیغ علی سے دو جو ہوا، تیغ علی سے دو جو ہوا سر سے پاؤں تک، تخلیق میں میری بخدا سر سے پاؤں تک، شامل ہے سیدہ کی دعا سر سے پاؤں تک، مرحب کی ساری مرحبی مٹی میں مل گئی، تیغ علی سے دو جو ہوا سر سے پاؤں تک۔ اب شعر آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ تیغ علی سے دو جو ہوا سر سے پاؤں تک، یہ تربیت علی کی تھی یا مرضی حسین، عباس میں ڈھلی تھی وفا سر سے پاؤں، یہ تربیت علی کی تھی یا مرضی حسین، عباس میں ڈھلی تھی وفا سر سے پاؤں تک، عباس میں ڈھلی تھی وفا سر سے پاؤں تک۔ تمام عزاداروں کے حوالے سے یہ شعر میں عرض کر رہا ہوں عزاداروں کی خدمت میں، مرحوم ریحان اعظمی صاحب کا کہ عباس میں ڈھلی تھی وفا سر سے پاؤں تک، میری لہد سے آئی عزا خانے کی مہک، اوڑھی تھی میں نے فرش عزا، میری لہد سے آئی عزا خانے کی مہک، اوڑھی تھی میں نے فرش عزا سر سے پاؤں تک۔ یہ تھے جناب ایاز احسن صاحب جو اپنے اشعار پیش کر رہے تھے۔
جو حضرات باہر کھڑے ہوئے ہیں ان سے میں مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں کہ وہ فرش محفل پر واپس لوٹائیں۔ میں ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک عالم اسلام کا بہت بڑا مورخ گزرا ہے، علامہ ابن جوزی کر کے۔ وہ یہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ مجھے واقعہ رد شمس پر کبھی یقین نہیں آیا کہ علی نے سورج کو پلٹایا ہے، مگر یقین اس وقت آیا کہ ہمارے دور میں ایک ذاکر خطیب ممبر سے فضائل جناب امیر کو بیان کر رہا تھا۔ بیان کرتے کرتے اتنی دیر ہو گئی کہ سورج غروب ہو گیا۔ جب اندھیرا ہوا تو لوگ آہستہ آہستہ اس محفل سے اٹھ کے جانے لگے، یہاں تک کہ صرف ممبر بچا اور وہ خطیب بچا۔ اس کے دل کو ناگوار گزرا، اس نے فوراً سورج سے مخاطب ہو کر یہ کہا کہ اے سورج، ایک وقت وہ تھا کہ جب تو علی کے لیے پلٹ آیا تھا، ایک وقت وہ تھا کہ جب تو علی کے لیے پلٹ آیا تھا۔ آج میں علی کے فضائل بیان کر رہا تھا، تیرے غروب ہو جانے کی وجہ سے یہ مجمع چلا گیا اور میں اکیلے رہ گیا اور ذکر علی کے بیان کا سلسلہ رک گیا۔ تیری غیرت کا اس بات کو گوارا کر رہی ہے۔ وہ کہتا ہے جیسی اس نے ممبر سے یہ جملہ کہا، واپس اجالا ہوا، دھوپ نکل آئی اور سورج پلٹ آیا۔ اللہ، سورج واپس پلٹ آیا۔ اس کی غیرت نے گوارا نہ کیا کہ میری وجہ سے ذکر علی کے بیان کا سلسلہ رک جائے اور میں پردہ غروب میں رہوں، یہ مناسب نہیں ہے، واپس پلٹ آیا۔ تو جیسے عرش کا سورج غروب ہونے کے بعد واپس پلٹ آیا، میں فرش کے سورجوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ یہ واپس اس محفل کی طرف واپس آ جائیں اور پلٹ آئیں، اس محفل کی طرف پلٹ آئیں، اس لیے کہ یہاں ذکر علی کا مسئلہ ہے اور غیرتوں کا مسئلہ ہے۔ میں یقین رکھتا ہوں آپ کی غیرتوں پر، آپ کی خودداری پر، اور علی سے جو آپ کا عشق کا انداز ہے اس پر بھی مجھے بھرپور بھروسہ ہے کہ آپ ضرور انشاءاللہ واپس آئیں گے۔ ہماری فہرست میں ہندوستان کے دو انتہائی معتبر ترین نام ہیں، جناب ریحان اعظمی، جناب بلال کاظمی، جنہیں میں بہت جلد آپ کے حوالے کرنے والا ہوں، لیکن جب تک مجھے آپ اس بات کا یقین نہ دلا دیں کہ آپ انہیں بھرپور انداز میں سننے کے لیے آئے ہوئے ہیں، تب تک میں آپ کے حوالے ان شعراء کو نہیں کروں گا۔ اگر آپ کو انہیں سننا ہے تو فرش محفل پر آ کر آپ کو اس بات کا ثبوت دینا ہوگا کہ آپ واقعی انہیں سننے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ میں 4 مصرے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اور اس کے بعد شاعر کو آپ کے حوالے کرتا ہوں، چونکہ وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے، مزید نظامت کی گنجائش نہیں ہے، شعراء کرام کی فہرست بھی طویل ہے کہ یہ گفتگو چلی تھی تیرا کیا مقام ہے، یہ گفتگو چلی تھی تیرا کیا مقام ہے، صدیاں گزر گئی ہیں مگر ناتمام ہے، صدیاں گزر گئی ہیں مگر ناتمام ہے، جو آنکھ تیری یاد میں روئی نہ ہو کبھی، اس آنکھ پر زیارت کعبہ حرام ہے، جو آنکھ تیری یاد میں روئی نہ ہو کبھی، جو آنکھ تیری یاد میں روئی نہ ہو کبھی، اس آنکھ پر زیارت کعبہ حرام ہے، اس آنکھ پر زیارت کعبہ حرام ہے۔ آئیے حضرات، میں انہی مصروں کے زیر سایہ گزارش کر رہا ہوں محترم ظہیر لکھنوی صاحب سے کو تشریف لائے اور اپنے اشعار سے ہماری سماعتوں کو نوازے۔ بہت جلد میں مہمان شاعر کو آپ کے حوالے کروں گا، مگر اس سے پہلے آپ کو اس شاعر کے لیے ماحول بنانا پڑے گا، زمین ہموار کرنی پڑے گی، تب میں اس شاعر کو آپ کے حوالے کروں گا۔ خیر مقدم فرمائیں۔ جو حضرات باہر کھڑے ہوئے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ وہ فرش محفل پہ آ جائیں، نہیں تو مجھے خورشید حلوری صاحب کا یہ شعر پڑھنا پڑے گا کہ محفل میں جو بیٹھے ہیں وہ مولائی ہیں، باہر جو کھڑے ہیں وہ تماشائی ہے۔ جناب کامران حیدر عابد صاحب، میں بلا کسی تمید و تاخیر کے گزارش کر رہا ہوں مہمان شاعر محترم ریحان اعظمی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے
اشعار سے ہماری سماعتوں کو نوازے۔ جو حضرات باہر کھڑے ہوئے ہیں میں ان سے گزارش کر رہا ہوں وہ فرش محفل پہ آ جائیں، اس لیے کہ اب فہرست معتبر سے معتبر ترین ہوتی جا رہی ہے۔ جو حضرات باہر کھڑے ہیں وہ جلد از جلد فرش محفل پہ آ جائیں۔ مہمان شاعر محترم ریحان اعظمی صاحب اب آپ کے روبرو مائک پر تشریف لا رہے ہیں۔ آپ حضرات بلند ترین نعرہ صلوات سے خیر مقدم فرمائیں۔